اہل علم میں سے کسی پر یہ مخفی نہیں کہ وضعی قوانین کے نفاذ اور کافروں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا اسلام سے باہر کر دینے والی 10 باتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مختصر خط میں انتہائی حکمت اور نرمی سے ان باتوں کی وضاحت طلب کی گئی اور امراء کو نصیحت کرنے کی اسلام میں ایک اہمیت اور مقام بھی ہے، الغرض مصلحین کی بہت بڑی تعداد نے نصیحت کی، پھر بھی ان منصوبوں کو پس پشت ڈالا گیا اور لکھنے والوں کو استہزاء اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی اہل حق نے اپنی مساعی جاری رکھی، اور خاموش ہو بھی کیسے سکتے تھے جبکہ اہل حق زمین پر موجود ہوں۔ پھر مزید کوشش کے لیے بھی اہل علم اور اہل نصیحت نے قدم بڑھائے اور نئے سرے سے لجنت الدفاع عن الحقوق الشرعیہ مرتب کی تاکہ حق کی مدد کی جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کو اسی انداز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ حکومت کے دفاع پر مامور کمیٹیوں کا مرہون منت ہے، جو دین کا دفاع نہیں بلکہ حکمرانوں کا دفاع کرتی ہیں، اور ان کی یہاں موجودگی بعض لوگوں کو راہ سے بھٹکا کر اور معاملات کی حقیقی صورتحال بگاڑ کر ممکن ہوئی، جبکہ جن لوگوں نے اس حرکت کو قبول نہ کیا یا تو ان کے عہدوں سے انہیں معزول کر دیا گیا یا مختلف پریشانیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اب انہیں دفاع کے نام سے آنے والوں نے اپنے حدود سے بڑھے ہوئے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جو شرعی حدود کو توڑنے کے مترادف ہیں۔ اب جبکہ ملکی باشندے مصیبت میں ہیں، اندر جو فساد اس ملک میں پھیل رہا ہے اور اللہ کے نیک بندوں پر جو سختیاں ہو رہی ہیں، حق کی مخالفت اور باطل کا دفاع ہو رہا ہے، اور جبکہ اب یہاں باہر موجود ہیں، اپنے ان علماء حق کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے حق کی بات کا آغاز کیا اور نصیحتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوئے، کیونکہ ہم اسلام کی دعوت سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے، تمام مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم لجنت الدفاع عن الحقوق الشرعیہ کا ہر صورت میں ساتھ دیں گے اور شریعت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار اور مستعد ہیں، کیونکہ ان مقاصد کو ملک کے اندر رہ کر اس قہر اور سختی کے ہوتے ہوئے پورا کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم اندر رہنے والے اپنے احباب کے مشورے سے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جو حق کی مدد کے لیے شب و روز عمل پیرا ہوگی انشاءاللہ۔ ان کا نام ہے حیۃ النصیحۃ الاصلاح۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اس امت کو سیدھا راستہ دکھا اور فرما بردار کو عزت دے اور نافرمانوں کو رسوا کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر اچھے لوگوں کو حاکم بنا اور بروں سے نجات نصیب فرما۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو اور نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرے، کیونکہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسامہ بن محمد بن لادن۔ اس طویل خط سے اسامہ بن لادن کے عزائم ظاہر ہوتے ہیں، وہ کیا چاہتا تھا اور اس صورتحال کو کیا رنگ دیا گیا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، حالات کی ستم ظریفی نے اسامہ بن لادن کو امریکہ اور سعودی عرب کا مشترکہ دشمن بنا دیا، اور دونوں ممالک اس کی گوشمالی کے لیے کوشاں ہوئے۔ پراسرار ملاقاتیں اور بن لادن۔ 25 فروری 1997 کو سعودی وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز سعود نے واشنگٹن میں امریکی صدر کلنٹن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صرف ایک شخص زیر بحث رہا جو اسامہ بن لادن تھا۔ سعودی وزیر دفاع سلطان عبدالعزیز سعود نے امریکہ کو بتایا کہ ریاض اور القبر کے بم دھماکوں کا مبینہ ملزم اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود ہے اور مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر سعودی حکومت نے امریکی فوجیوں کو نہ نکالا تو مزید بم دھماکے ہوں گے۔ چنانچہ ریاض میں واقع امریکی سفارت خانے اور پاکستان اور جدہ میں واقع امریکی قونصلیٹ کے دفاتر نے امریکی فوجیوں اور عام شہریوں کو نقل و حرکت کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں امریکی دفتر خارجہ نے افغانستان میں طالبان حکومت سے رابطہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ طالبان نے اسامہ بن لادن کی افغانستان میں موجودگی کی تردید نہیں کی، کیونکہ امریکہ کے پاس مواصلاتی سیاروں اور دیگر ذرائع سے حاصل کی جانے والی تصاویر اور دستاویزات موجود تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں ہی موجود ہے۔ طالبان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسامہ بن لادن مشرق وسطی میں مغرب کی مداخلت کو اسلام کے خلاف خطرہ قرار دے رہا تھا۔ 1990 میں جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تو اسامہ بن لادن نے
सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा सुल्तान को पेशकश की थी कि वो इराकियों को कुवैत से निकाल सकता है बशर्ते कि अमेरिका से कोई मदद न ली जाए। ये सुनकर सऊदी शहजादे ने जब उसामा बिन लादेन से पूछा कि वो इराकी एयरक्राफ्ट, केमिकल बमों और खतरनाक हथियारों का जवाब कैसे दे पाएगा, तो उसने जवाब देते हुए ये कहा था कि अपनी कुव्वत ईमानी से उन्हें शिकस्त देंगे। लेकिन सऊदी हुकूमत ने उसकी इस पेशकश को कबूल नहीं किया और वो एहतजाजन सूडान मुंतकिल हो गया। फ्रांस की मारूफ तरीन दरसगाह सोरबोन यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील डॉक्टर हसन तुराबी अमरीकी हुक्काम पे ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके उसामा बिन लादेन से गहरे और करीबी ताल्लुकात रहे हैं और उन्होंने ही 2 साल 1994 से 1996 तक उसामा बिन लादेन को सूडान में पनाह दिए रखी। पेंटागन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि सूडान के नेशनल इस्लामिक फ्रंट के रहनुमा तुराबी के उसामा के साथ न सिर्फ सियासी और नजरियाती ताल्लुकात हैं बल्कि इन वाबस्तगियों का दायरा माशी हुदूद तक भी फैला हुआ है। आगे बढ़कर हसन तुराबी अफगानिस्तान में अमरीकियों के खिलाफ अगरचे उसामा बिन लादेन को अपना कमांडर भी मानते हैं। हसन बिन तुराबी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए जो 23 अगस्त को अखबार में शाये हुआ, अमरीकियों के तमाम इल्जामात को लग़्व और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि अमरीकियों के फेंके गए मिसाइलों ने अफगानिस्तान में कितनी और कहां तक तबाही फैलाई है, मगर सूडान में अमरीकियों की ज्यादतियां हद से तजावुज कर गई हैं। तुराबी ने कहा, अमरीका खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसने अपनी दहशतगर्दी का खुल्लम खुल्ला सबूत फराहम कर दिया है। अमरीका ने अफगानिस्तान और सूडान पर बैक वक्त हमला किया है। ये हमला वो मुसलमान ममालिक पर नहीं बल्कि बराह रास्त इस्लाम पर हमला है। अमरीका इन दोनों ममालिक पर हमला करके दरअसल मुसलमानों और इस्लामी ममालिक का रद्द अमल देखकर आलम इस्लाम के बारे में एक नई हिकमत अमली तय करने का मंसूबा बना रहा है, जो दरअसल अमरीकी सहियोनियों की तैयार करता है। उसामा बिन लादेन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए हसन तुराबी ने कहा, बरादरम उसामा जब यहाँ सूडान में क़याम पजीर थे, मेरी उनसे 2 से ज्यादा मरतबा मुलाकात नहीं हुई। सऊदी अरब के बार बार कहने की वजह से उसामा बिन लादेन के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि वो मुखलिस मुसलमान हैं, आलम इस्लाम के दर्दमंद शहरी हैं। वो अजीम मुजाहिद हैं कि अब उन्होंने तागूत के खिलाफ मोर्चा जनी अपनी जिंदगी का शियार बना लिया है। व्हाइट हाउस की सरपरस्ती में उनके खिलाफ जो शोर मचाया जा रहा है और दरअसल अमरीकी हुक्काम के दिलों में छुपी दहशतगर्दी का एक शख्साना है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मैं कहता हूं कि अमरीकियों को साबिका सोवियत यूनियन की ज्यादतियों और जारहियतों से सबक सीखना चाहिए। अमरीकी इल्जाम तराशी करते हुए शोर मचा रहे हैं कि जब उसामा बिन लादेन सूडान में क़याम पजीर थे, उन्होंने वहां ऐसे मुतादिद कैंप बना रखे थे जहां मुसलमान नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरबियत दी जाती थी। हसन तुराबी इस तरह के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इंटरव्यू में खुले अल्फाज में कहते हैं, सूडान में इकामत के दौरान बरादरम उसामा बिन लादेन किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे। उन्होंने तो सूडान में 2 साल क़याम के दौरान कोई पंफलेट भी अपने नजरियाती दुश्मनों के खिलाफ लिखा न उसे तकसीम किया। हाँ, ये जरूर हुआ कि सऊदी अरब के बार बार कहने के बाद वो खुद ही सूडान से रुखसत हो गए। लेकिन मैं इतना आप पर वाज़ेह कर दूं कि उसामा बिन लादेन से ज्यादा आज कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अमरीकियों की नफ्सियात को जानता हो। हसन तुराबी ने जोर देते हुए कहा, आलम इस्लाम के बाज़ ममालिक में अमरीकियों ने अपने मफादात के तहत और हुसूल के लिए जिस तरह ऑक्टोपस के से अपने पंजे गाड़ रखे हैं, कहीं इनके खात्मे का वक्त तो करीब नहीं आ पहुंचा। डॉक्टर हसन तुराबी ने, जो सूडान के नामवर आलिम दीन भी हैं, वकील भी हैं और अरब, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबान अहले जबान की तरह बोलते हैं, एक इनकलाब के जरिए 1989 में सूडान में इस्लामी हुकूमत के क़याम में उनकी जमात नेशनलिस्ट इस्लामिक फ्रंट ने हरावल दस्ते का काम किया। 1979 में ईरान में एक इनकलाब के जरिए कायम होने वाली नजरियाती हुकूमत के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात अमरीका की आंख में खार की तरह खटकते रहे हैं। चुनाचे अमरीका ने ईरान और सूडान को एक वक्त में जुड़वां दहशतगर्द ममालिक करार दिया, मगर 1 दहाई से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद तस्लीम किया कि ईरान और सूडान को जुड़वां दहशतगर्द ममालिक करार देना एक गलती थी, जिसे तुराबी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मजीद कहा। अब अमरीकी हमलों के जवाब में अगर उसामा बिन लादेन इसी शिद्दत के साथ अमरीकियों पर पलटते हैं
تو یہ قرین انصاف ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے صنعتی علاقے میں جس فیکٹری کو کیمیائی ہتھیار بنانے والے کارخانہ قرار دے کر امریکیوں نے حملہ کیا، 22 اگست کو سوڈان میں متعین اقوام متحدہ کے سربراہ فلپ بوریل نے تباہ شدہ فیکٹری کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس فیکٹری میں کیمیائی ہتھیار بنائے جانے کا کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ملے۔ دراصل درست طور پر تو متعلقہ شعبے کے لوگ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سوڈانی حکومت کے بار بار کہنے کے باوجود ابھی تک نیو یارک سے اقوام متحدہ نے اپنے ماہرین یہاں کیوں نہیں بھیجے ہیں۔ فلپ بوریل کے اس بیان کے بعد حسن ترابی نے کہا کہ اقوام متحدہ ندامت اور شرمندگی کے مارے اور کچھ امریکہ کو تحفظ دینے کے لیے اپنے نمائندوں کو سوڈان بھیجنے سے احتراز کر رہا ہے، حالانکہ یہی اقوام متحدہ ہے کہ عراق کا ٹیٹوا دبانے کے بعد آئے دن اپنے ہتھیاروں کے ماہرین بار بار بغداد بھجوا رہا ہے، مگر خرطوم آنے میں ان لوگوں میں کون سی رکاوٹ ہے؟ آج کل دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پر ڈال دی جاتی ہے۔ امریکہ نے اسامہ کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالر مقرر کر رکھی ہے۔ فروری 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں بم دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت، 1993 میں صومالیہ میں 18 امریکی فوجیوں کی آتش زدگی کے واقعات میں ہلاکت، سعودی دارالحکومت ریاض میں بم دھماکوں میں 5 امریکیوں اور تہران میں امریکی فوجیوں کی بیرک پر حملے کے دوران 19 فوجیوں کی ہلاکت سمیت افریقی ممالک میں امریکی سفارت خانے پر بموں کے حملوں کی ذمہ داری اسامہ پر عائد کی جا چکی تھی۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں امریکی افواج کی موجودگی کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اس وقت سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب کے دیگر علاقوں میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس میں مسلح افواج کے 32 فوجی اڈے ہیں، جن میں طائف، جدہ، تبوک، الجوف، ریاض، الخبر، الترج، الدمام، الزہران، کویت، بحرین، قطر، ابوظبی، خصب، عمان، مسقط، عمان، جزیرہ مصیرہ عمان، سقطرہ یمن، عدن یمن، باب المندب، جبوتی، بحیرہ احمر میں مسو نامی بندرگاہ، جریرہ، دہلک بحیرہ احمر میں، جنیش نامی جزائر بنیاس یعنی مصر میں، وادی قنا مصر میں، قاہرہ کامر، قاہرہ کا مربی ہوائی اڈہ، صحرائے سینا مصر، شرم الشیخ، الازرق اردن اور تل ابیب مقبوضہ فلسطین کے اڈے شامل ہیں۔ ان اڈوں پر امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے فوجیوں پر مشتمل تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے۔ یہ اعداد و شمار روزنامہ ڈان 14 مارچ 1999 میں بتائے گئے۔ اسامہ اپنے پرائیویٹ C-130 طیارے میں سوڈان سے افغانستان چلا گیا، جہاں اس نے جلال آباد کے نواح میں اپنا بیس کیمپ قائم کیا۔ اسامہ بن لادن پر قاتلانہ حملے کے چند ہفتوں بعد تہران میں ایک زبردست بم دھماکہ ہوا، جس میں 19 امریکی مارے گئے۔ اسامہ بن لادن نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن امریکیوں کا اصرار تھا کہ اس بم دھماکے میں لادن ملوث ہے۔ اسامہ بن لادن 7 اگست کو امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں کے بعد اپنی بے پناہ دولت، انتہا پسند تنظیموں کی ایک طویل عرصے مالی معاونت اور افغانستان، افریقہ اور مشرق وسطی میں اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے لیے سب سے خطرناک شخص بن گیا۔ امریکی وزارت داخلہ اسے طویل عرصے سے عالمی سطح پر انتہا پسندوں کی امداد کرنے والے افراد کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اس کے بعد سے امریکہ نے افغانوں سے اسامہ بن لادن کو سونپنے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ سوڈان کے دھماکوں میں اسامہ کا ہاتھ تھا۔ فروری 1999 کو امیر المؤمنین مولوی محمد عمر نے اعلان کیا کہ اسامہ افغان قوم کی عزت کا مسئلہ ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امیر المؤمنین نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا کہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ کی حفاظت افغانستان کی ذمہ داری ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سپاہ صحابہ اور جمعیت علماء اسلام نے امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے اور کلنٹن کو قتل کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے امریکی پرچم جلایا اور حکومت پاکستان کے رویے پر بھی تنقید کی۔ جماعت اسلامی نے کراچی اور لاہور میں مظاہرے کیے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جماعت اسلامی اور سپاہ صحابہ نے مظاہرے کیے اور حکومت پاکستان پر امریکہ نوازی کا الزام لگایا۔ اسلام آباد میں افغان خواتین کی تنظیم نے امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے
اور نہایت واشگاف الفاظ میں امریکہ اور حکومت پاکستان کی مذمت کی۔ 9 فروری سے مارچ 1999 تک ایسٹروپ ٹالیوٹ، ایندر فرتھ، رچرڈ ایف سیلٹی، مسز جیکولین اور ایس ویل سمیت اہم امریکی سفارتکار پاکستان، افغانستان اور بھارت کے حوالے سے بعض اہم امور پر نہایت خاموشی سے پراسرار سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ مارچ میں شہباز شریف کی امریکہ روانگی کے اصل مقاصد سے قومی ادارے فروری ہی میں باخبر تھے، اور مذکورہ سفارتکاروں کی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے مقاصد کے لیے جاری رہیں۔ منصوبوں کی اس فہرست میں ایک اہم ترین معاملہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری تھی، جس کے نام پر امریکہ مشرق وسطی سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع کے مطابق ایف بی آئی ہر قیمت پر ایک عرصے تک اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی۔ ایف بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گرفتاری یوسف کی گرفتاری کی طرز پر تھی، کیونکہ قبل ازیں ایف بی آئی کے تمام پچھلے آپریشن ناکامی سے دوچار رہے تھے۔ 1996 اور 1997 میں کمانڈوز اور ایف بی آئی کے ارکان متعدد مرتبہ جنوبی افغانستان میں اترتے رہے، مگر وہ اپنے مطلوبہ نتائج میں مکمل ناکام رہے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں کھیلی جانے والی یہ اعصابی بازیاں امریکی کمانڈوز کو عاجز کرتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بڑے کمانڈو آپریشنز کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آپریشن خوست میں امریکی میزائل داغے جانے سے قبل ہوا تھا۔ اس آپریشن کے انتظام میں امریکہ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اسے چھپانے کے لیے کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ امریکی تاریخ کا ناکام ترین آپریشن تھا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ آپریشن کا ہدف بھی خالد بن ولید کیمپ ہی تھا، جہاں ایف بی آئی کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک اسامہ بن لادن مقیم تھے۔ ذرائع کے مطابق اس کمانڈو ایکشن میں 17 امریکی کمانڈوز نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 12 اسامہ کے محافظوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، جبکہ بقیہ 5 کمانڈوز کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان 5 کمانڈوز کو افغانستان کے ایک پڑوسی ملک کی مداخلت سے رہا کرایا گیا تھا۔ انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق مذکورہ کمانڈو ایکشن پاکستان کے شمالی علاقوں میں مانیٹر کیا گیا تھا، جہاں بعض غیر ملکی عناصر آغا خانیوں کے مختلف رفاہی اداروں کی چھتری تلے محفوظ رہے۔ الغرض اسامہ بن لادن کے محاذ پر مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد ایف بی آئی نے واضح طور پر اسامہ بن لادن کو اسی اسلوب میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جس اسلوب میں رمزی یوسف کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی حکام نے اس حوالے سے یہ شکوہ کیا کہ پاکستان کی ایک اہم ترین ایجنسی اسامہ بن لادن کی مکمل معاونت کر رہی ہے۔ شکایتوں کی ایک لمبی فہرست میں یہ شکایت بھی شامل تھی کہ اس ایجنسی نے اب تک امریکی اقدامات سے اسامہ بن لادن کو پیشگی طور پر باخبر رکھا ہے، جس میں کروز میزائلوں سے خوست میں واقع اسامہ کے ٹھکانوں پر امریکی حملے کی پیشگی اطلاع بھی شامل تھی۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکی حلقوں نے واضح کیا کہ اسامہ کو ملنے والی معاونت کے باعث امریکی مشن کو نہ صرف بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ امریکی اداروں کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی۔ امریکہ یہ الزام بھی ایک پاکستانی ایجنسی کے سر تھوپتا ہے کہ اسامہ کی پراسرار روپوشی کے دوران ایرانی سرحد کے قریب اسامہ کے آخری مرتبہ دکھائی دینے کی خبریں بھی اسی ایجنسی نے پھیلائی تھیں۔ جہاد افغانستان میں سرگرم کردار ادا کرنے والی اس ایجنسی کے خلاف امریکی الزامات کے اس تومار کا ایک طویل پس منظر ہے۔ تاہم ماضی قریب میں مذکورہ ایجنسی طالبان اور اسامہ کے حوالے سے سامنے آنے والے بعض واقعات پر امریکہ کو شدید تحفظات تھے۔ اس تناظر میں یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ امریکہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے اتنا بے چین کیوں رہا؟ خود امریکہ کی مختلف رپورٹوں سے سامنے آنے والے حقائق کے مطابق عرب مجاہدین بالخصوص فلسطینی نیاد باشندے یورپ میں بہت بڑی قوت کے طور پر منظم ہیں اور ان سب سے اسامہ بن لادن کے رابطے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مصر کے نابینا عالم دین شیخ عمر عبد الرحمن سے ملنے والی سزا کا ایک سبب اسامہ بن لادن سے تعلق بھی تھا۔ شیخ عمر عبد الرحمن کی سرکردگی میں قائم ایک ادارے سے بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ اور فلپائن کے مسلمانوں کی امداد کی جاتی تھی۔ بروکلن میں واقع یہ ادارہ عملاً مکتب الخدمت کی ایک شاخ سے تھا، جسے اسامہ بن لادن نے فلسطینی نیاد عرب مجاہد عبداللہ عزام کے ساتھ مل کر قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ آج تک اس پیشکش کو فراموش نہیں کر سکا جو اسامہ بن لادن نے کویت میں عراقی حملے کے بعد مشرق وسطی کی ریاستوں کو دی تھی کہ وہ اجازت دیں تو عراقی فوج کو وہ عرب مجاہدین کے ذریعے کویت سے نکال دیں گے۔
امریکہ جانتا تھا کہ وسط 1981 میں پہلی بار پشاور میں آنے والا اسامہ بن لادن مشرق وسطی کے لیے امریکہ کی مرتب کردہ خوف کی حکمت عملی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔